عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے قرۂ عشرہ، ان کے نام، اسماء گرامی اور اسی طرح ان کے ذیلی جو 20 راوی تھے، ہر امام سے 2 شاگرد، ان کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. اور میں نے پہلے سبق میں ہی آپ کے سامنے یہ جو مقدمہ طیبۃ النشر ہے جو 101 اشعار پر مشتمل ہے، اس کے اشعار کے 8-10 موضوعات طے کر دیے تھے کہ کون سا مسئلہ کس شعر تک چل رہا ہے. تو یہ جو عنوان ہم پڑھ رہے تھے یہ تھا تعارف قرۂ عشر اور ان کے 20 راویوں کا تعارف. اس میں سے 2 شعر جو ہیں وہ گزشتہ سبق میں رہ گئے تھے، وہ آج پڑھ دیجئے، پھر ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ شروع ہوگا. یہ 20 کے 20 راویوں کے اور 10 کے 10 اماموں کے تذکرے کے بعد امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ شعر نمبر 34 ہے، فرماتے ہیں: وَهَذِهِ الرُّوَاةُ عَنْهُمْ طُرُقُ أَصَحُّهَا فِي نَشْرِنَا مُحَقَّقُ. یہ روات جن سے یہ طریق وارد ہیں، وَهَذِهِ الرُّوَاةُ عَنْهُمْ طُرُقُ، یہ 20 راوی جو ہیں، اب تک آپ کو علم ہے کہ 10 اماموں کا نام آ گیا ہے اور 20 راویوں کا نام آ گیا ہے. اب اس کے بعد طرق کا نام آنا چاہیے تھا نا، 80 طرق کا. امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 80 طرق کا نام یہاں پیش نہیں کیا. 80 طرق کے ضمن میں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ طرق جو ہیں ان کی تفصیل آپ کو طیبۃ النشر کے بجائے النشر الکبیر میں ملے گی. وہاں ہر قاری کا طریق لکھا ہوا ہے. اور آپ کے لیے آسانی کی غرض سے جو اجرا کا قرآن پاک آپ کے پاس موجود ہے، اس کے شروع میں بھی یہ سارے امام اور ان کے سارے طرق موجود ہیں. وہاں 20 کے 20 راویوں میں سے ہر امام کے نیچے 4 طریق اس کی وضاحت آئی ہے جو قرآن پاک آپ کو کاپی کروا کے دیے ہے. تو اس کے شروع میں یہ 80 کے 80 طریقوں کا نام وہاں بھی موجود ہے. لیکن جنہوں نے بھی بیان کیا ہے وہ سب نشر الکبیر کے شروع میں یہ بات موجود ہے. وہاں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے 10 امام، پھر 20 راوی اور پھر ہر راوی کے آگے 4 طریق اس کی وضاحت پیش کی ہے. لیکن طیبۃ النشر میں 10 اماموں کو اور ان کے 20 راویوں کو تو بطور نام ذکر کر دیے ہے، لیکن طرق یہاں بیان نہیں کیے. اس کے بارے میں ان 2 شعروں میں کہتے ہیں: وَهَذِهِ الرُّوَاةُ عَنْهُمْ طُرُقُ، یہ روات یعنی جو پیچھے 20 راوی گزرے ہیں، عنہم طرق، ان 20 راویوں سے کچھ طرق بھی ہیں، ان 20 راویوں سے نیچے کچھ طریق بھی ہیں. اصحھا فی نشرنا محقق، ہر راوی کے نیچے 20 اس کے شاگرد ہیں، سینکڑوں شاگرد ہیں، لیکن ان میں سے جو اصح ترین طریق تھے ہم نے اپنی کتاب نشر میں اس کی تحقیق کر دی ہے. لفظی ترجمہ ہے کہ ان میں سے صحیح ترین طریقوں کی ہماری کتاب نشر میں تحقیق کر دی گئی ہے. محقق اسم مفعول کا صیغہ ہے. ان طریقوں میں سے جو اصح ترین تھے ان کی ہماری کتاب النشر الکبیر میں محقق تحقیق بیان کر دی گئی ہے. اچھا، وہ طریق جو ہیں وہ کس طرح وہاں بیان ہوئے ہیں وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے 10 امام ہیں، ہر امام سے 2 شاگرد ہیں، اس طرح 20 راوی ہو گئے. اچھا، آگے بھی ہر امام سے ڈائریکٹ 4 نہیں ہیں، یہ ذرا ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے. ہر امام سے ڈائریکٹ 4 نہیں ہیں، بلکہ ہر امام میں ہر راوی سے آگے پھر 2 ہیں. جیسے ابن ذکوان کے طریق آپ نے یاد کیے ہیں. ابن ذکوان کے 2 طریق ہیں، اخفش اور سوری، یہ 2 ہیں نیچے. اور پھر اخفش کے 2 ہیں، نقاش اور ابن اخرم. پھر سوری کے 2 ہیں، رملی اور مطوعی. تو آپ نے دیکھا کہ نیچے عملاً جو نام آ رہے ہیں وہ 6 ہیں 4 کے بجائے. اسی طرح یہ جو ازرق اور اصبہانی ہے نا، یہ 4 میں سے نہیں ہیں بلکہ نیچے 2 میں سے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کے نیچے 2 ہیں. اس طرح امام ہشام کے جو 2 شاگرد ہیں، حلوانی اور داجونی، یہ جو ہیں یہ 2 میں سے ہیں. ان کے نیچے پھر 2 ہیں، وہ 4 ہیں جو کہ 80 میں سے ہیں. اسی طرح امام دوری کسائی کے نیچے جو 2 ہیں، امام جعفر نصیبی اور امام ابو عثمان الضریر، یہ ان 4 میں سے نہیں ہیں، یہ دراصل 40 میں سے ہیں. اگر آپ اس طرح کہیے کہ یہ 40 میں سے ہیں، یعنی اوپر 10 امام ہیں، پھر 10 میں نیچے 20 امام ہیں، پھر 20 میں نیچے 40 امام ہیں،
پھر 40 میں نیچے 80 امام ہیں، درمیان میں 40 اور بھی تو ہیں، یعنی ہر امام کے نیچے اگر 2 لے کے آئیں راویوں میں سے تو 40 بنتے ہیں نا. تو گویا امام ورش کے ازرق اور اصبہانی یہ 40 میں سے ہیں، 80 میں سے نہیں ہیں. حلوانی اور دجونی ہشام سے یہ 40 میں سے ہیں، 80 میں سے نہیں ہیں. ابن ذکوان کے اخفرش و سوری یہ 40 میں سے ہیں، جبکہ نقاش ابن اخرم مطوعی اور رملی یہ 80 میں سے ہیں. پھر نیچے جو ہے امام دوری کشائی سے جعفر نصیبی اور امام ابو عثمان زریر یہ 40 میں سے ہیں. اس بات کو ذرا آپ دیکھیں. اچھا یہ اسی طرح النشر الکبیر میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح وہ جو مصحف آپ کو کاپی کروا کے دیا ہے اجرا کرنے کے لیے اس میں بھی اسی طرح ہے کہ 20 کے نیچے ہر ایک کے 2 بیان کرتے ہیں، پھر ہر 2 کے نیچے ان کے 2 شاگرد، اس طرح کر کے 80 بنے ہیں. تو یہ کہتے ہیں بسنینی فسنینی، 2 راوی 2 میں، ہر 2 میں مزید 2 راوی ہیں، یعنی 20 کے نیچے ہر ایک کے 2 ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے نیچے پھر 2 ہیں. تو کیا مطلب بنا بسنینی فسنینی، 20 کے نیچے 2 میں پھر مزید نیچے 2 ہیں. سمجھ آ گیا آپ کو؟ گویا کہ 20 کے نیچے 40 بنے اور پھر ہر ایک کے نیچے مزید 2 ہیں، تو 40 کے نیچے 2 80 بنے. اور قرات عشرہ کبریٰ میں جن 80 طرق کی ہم بات کرتے ہیں وہ نیچے 2 جو ہیں ان کی بات ہے. اچھا آپ کو یہ بھی علم ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اوپر آپ نے اماموں میں دیکھا تھا جیسے کہ امام ابو عمر کی بات آئی تھی اور امام حمزہ کی بات آئی تھی کہ درمیان میں واسطہ تھا. اچھا ایسا بھی ہوا ہے کہ نیچے جا کے بعض بلا واسطہ جو ہے شاگرد ہیں اوپر، جیسے آپ خلف العاشر کے جب شاگرد دیکھیں گے نا تو امام خلف العاشر کے شاگرد درمیان میں 2 نہیں ہیں، ان کے ڈائریکٹ 4 ہیں، ان کے ڈائریکٹ 4 ہیں. امام خلف العاشر کا آپ ذرا دیکھیے گا قرآن پاک میں، ان میں نیچے 2 نہیں ہیں 40 میں سے، وہاں ڈائریکٹ ہی شاگرد ہیں امام ادریس سے. ادریس کی خاص بات کروں، خلف العاشر کے شاگرد ادریس سے ڈائریکٹ 4 ہیں. اسی طرح ایسا بھی بعض اوقات ہوا ہے کہ ایک تو واسطے سے شاگرد ہے، یعنی ایک میں آگے 2 جو ہونے تھے 40 میں سے جو ایک بیان کیا، ان کے بعد اس کے 2، ان میں سے 2 نہیں ہوئے بلکہ ایک ہی شاگرد ہے جو کہ نیچے ہے، اور جو باقی ایک ہے اور وہ مزید 2 ہیں یعنی 3 وہ ڈائریکٹ ہیں. واضح ہوئی بات؟ یعنی یہ بھی ہوا ہے. یہ امام یعقوب کے شاگرد رویس میں غالباً آپ دیکھیں گے تو وہاں مل جائے گا آپ کو قرآن پاک میں، یعنی رویس کے جو نیچے 2 شاگرد ہیں 40 میں سے، ان میں سے ایک کا نیچے ایک ہے شاگرد اور باقی جو 3 رہ گئے وہ ڈائریکٹ ہیں اوپر رویس سے، درمیان میں بندہ ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا بہت یعنی انہوں نے کوشش کی ایک سیٹ بنانے کی. یہ جو ہے آپ کے ذہن میں بھی بسوں کا سوال آیا ہوگا کہ یار یہ جو کہتے ہیں کہ 2 امام 10 امام ہیں، پھر ہر ایک کے 2 شاگرد ہیں، پھر ہر ایک کے نیچے 2 شاگرد ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے نیچے 2 شاگرد ہیں، یہ 2 کوئی باقاعدہ پری پلانڈ پروگرام لگتا ہے. یہ علامہ تمنا عمادی کراچی کا ایک منکر حدیث گزرا ہے، اس نے اختلاف قرات کے نام سے کتاب لکھی ہے قرات 7 عشرہ کے رد پر، اور اس میں اس نے جو ہے وہ کھل کے انکار کیا. اس نے کہا سر پری پلانڈ کہانی ہے، دیکھو یہ 2 بندے جو ہیں کہاں سے آ گئے. اگر یہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں شاگرد تھے تو سینکڑوں میں جو مشہور ہوئے وہ ہر ایک کے 2 ہی کیوں ہیں؟ کسی کے 3 بھی مشہور ہو سکتے تھے، کسی کے 4 بھی ہو سکتے تھے، کسی کے 1 بھی ہو سکتے تھے. یہ بات درست ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہر امام کے نیچے شاگرد لیے ہیں تو انہوں نے اس کے اندر ایک ترتیب اور ایک سیٹ بنانے کی کوشش کی ہے سہولت کے لیے. یعنی انہوں نے کوشش کی ہے کہ باقاعدہ جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر ایک 2 ہی لیں، لیکن جب 2 نہیں ملے کسی جگہ پر تو پھر مجبوراً ان کو 1 لینا پڑا. جیسے کہ میں ذکر کر رہا ہوں یعقوب سے نیچے 1 ملا ہے، 2 نہیں ملے، شاگرد دوسرا مشہور ملا ہی نہیں تو پھر 1 ہی لے لیا. دوسرے اگرچہ ان کا اصول یہ تھا کہ 2 لیتے تھے، وہاں 3 لینے پڑے ان کو. اور اسی طرح انہوں نے کوشش کی تھی کہ ہر 20 میں سے ہر ایک کے نیچے 2 لیں. بعض جگہ نیچے 2 کے بجائے جو مشہور شاگرد تھے وہ ڈائریکٹ جو ہیں وہ مل رہے تھے تو انہوں نے ڈائریکٹ پھر 4 لے لیے، اب اصول اپنا توڑ دیا. تو یہ انہوں نے آسانی کے لیے ایک انداز قائم کیا ہے جس سے سہولت ہو جائے طلبہ کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، اور ایک حسن اور خوبصورتی بھی نظر آئے. جیسے ہم گھر میں کچھ چیز لاتے ہیں تو سجا کے رکھتے ہیں نا،
تو سجانے میں ایک چیز کو تھوڑا سا ترتیب اور ایک انداز اور ایک طے شدہ انداز کے مطابق لے کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ 10 امام پھر نیچے 2 لیے تھے, تو کہا کہ 2 کا انداز ہی نیچے اگر رہے تو پھر 2 میں سے 4 2 میں سے مزید لے کے 40 ہو گئے, پھر مزید 2 میں سے لے کے 80 ہو گئے. تو یہ ایسا ہوا ہے. واضح ہے جی. چلیں, بسنینی فسنینی, 2 راوی ہیں, پھر آگے 2 میں 2 ہیں, یعنی وَإِلَّا أَرْبَعُ, ورنہ براہ راست 4 ہوں گے. اس کی مثال میں نے کیا دی ہے, جیسے ادریس عن خلف العاشر, اس کے ڈائریکٹ 4 ہیں, اس میں درمیان میں 2 نہیں ہیں 40 میں سے. فَهِيَا زُهَا أَلْفِ طَرِيقٍ تَجْمَعُ, پس یہ 1000 کے قریب طریق کو جمع کرتی ہے. پس یہ 1000 کے قریب طریق کو تم جمع کرو گے. بس ان طرق میں سے تم 1000 کے قریب طرق کو جمع کرو گے. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ جو 58 کتابیں ہیں نشر میں, ان کے اندر جو طرق ہیں وہ ہزاروں میں ہیں. ان میں سے جو ضابطہ ثبوت قرات پر طرق پورے اترے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 982 طرق ہیں جو ضابطہ ثبوت قرات پہ صحیح ثابت ہوئے ہیں. اور وہ 982 جب آپ خلاصے میں لے کر نکالتے ہیں ان کو اوپر جا کے, تو وہ 80 بنتے ہیں, اور ان 80 کا مزید خلاصہ نکالتے ہیں تو وہ 40 بنتے ہیں. ان 40 کا مزید خلاصہ کرتے ہیں تو 20 بنتے ہیں. ان 20 کا مزید خلاصہ کرتے ہیں تو 10 بنتے ہیں. 10 کا مزید خلاصہ کرتے ہیں تو 7 بنتے ہیں. ویسے 10 کا خلاصہ 7 میں اس اعتبار سے تو بن سکتا ہے کہ ابو جعفر امام نافع کے استاد ہیں, یعقوب امام ابو عمر کے شاگرد ہیں, خلف العاشر امام حمزہ کے شاگرد ہیں. اس اعتبار سے تو 7 بنتے ہیں. لیکن اگر وجوہ کی بات کریں جو 7 حروف میں ہے, تو وہ 7 ائمہ کی قرات میں پوری نہیں آتی. اس میں تو 3 ائمہ جو ہیں ان کی مزید قراتیں شامل کرنی پڑیں گی, اور پھر 3 ائمہ کی بھی قراتیں شامل کر کے 10 کی 10 قراتوں میں بھی 7 حروف پوری نہیں آتی. اگر شاطبیہ اور درہ کو دیکھیں, 7 حروف کی تمام وجوہ ثابتہ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو طیبۃ النشر بھی ساتھ پڑھنی پڑے گی. یہاں آ کر ہمارا جو ہے یہ موضوع ختم ہو گیا. جو قرۂ عشرہ, ان کے 20 راوی اور ان کے 80 طرق یا 40 طرق کا تعارف کی جو بات تھی, 40 یا 80 طرق کی تفصیل آپ کو النشر الکبیر میں ملے گی. چلیے اب رموز کی بات ہونے لگی ہے. رمزیں آپ نے یاد بھی ماشاءاللہ کر لی ہیں, اور رمزیں وہی ہیں جو شاطبیہ میں تھیں. البتہ ان میں شاطبیہ میں سخذ اور زغش, یہ رمزیں یعقوب اور ابو جعفر کے لیے وہاں بیان نہیں ہوئی تھیں. درہ میں البتہ امام جزری نے بیان کی تھی, لیکن وہ اور چیزوں کے لیے بیان کی تھی. اب یہ 9 رمزیں بیان کریں گے. امام خلف کے لیے کوئی رمز نہیں ہے, کیونکہ خلف اور ان کے ذیلی, ان کے جو راوی اور شاگرد اور طرق ہیں, ان میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا, ماسوائے سکتہ اور عدم سکتہ کے مسئلہ کے. اچھا, پھر کچھ رموز ایسی ہیں جن کو رموز کلمی کہتے ہیں, آپ نے وہ بھی یاد کر لی تھی. اب آج انشاءاللہ ہمارا سبق صرف ان رموز کے حوالے سے ہوگا, اور آسان سا سبق ہے. ذرا دیکھیے, جعلت رمزهم على الترتیب من نافع کذا الى یعقوب, اب میں بنانے لگا ہوں ان رمزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ امام نافع سے لے کر امام یعقوب تک. خلف العاشر کے لیے تو رمز میں نے کہا ہے ہی نہیں. قضا کا معنی اسی طرح, امام نافع سے لے کر اسی طرح امام یعقوب تک. اب یہ ترتیب و رمزیں آپ ذرا دیکھیے, اور قاریوں پہ خود بخود آپ ایڈجسٹ کر دیجئے. شعر نمبر 37 میں فرماتے ہیں, ابج دہز حطی کلم نصع فضق رست سخذ وغش, یہ 9 بنے کلمے. ابج نافع کے لیے ہے, گویا کہ الف جو ہے وہ نافع کا, با جو ہے قالون کا, جیم ورش کا, دال مکی کا, ہا بزی کا, زا قنبل کا, ہا ابو عمر کا, پا دوری کا, یاسوسی کا. کلم میں کاف ابن عامر کا, لام ہشام کا, اور میم ابن ذکوان کا. نصع میں نون عاصم کا, صاد شعبہ کا, عین حفص کا. اس طرح کر کے زغش تک. کہتے ہیں علی ھذا النسق, اس ترتیب کے مطابق آپ چلیے, یعنی اسی ترتیب سے. یہ کیا مطلب, ابد جو ہے یہ پہلے کو دے دیں, دہز دوسرے کو دے دیں, حطی تیسرے کو دے دیں, کلیم چوتھے کو دے دیں, نصاب 5ویں امام کو دے دیں, اور اس کے شاگردوں کو دے دیں. ترتیب وار ان 9 کلمات کو آپ 9 قاریوں پر بالترتیب تقسیم کر دیجئے. اچھا, والواو فاصل ولا رمز یرد, اور واو جہاں آ گیا عبارت میں یہ فاصل ہوگا, یعنی یہ بتانے کے لیے ہوگا کہ اب نیا کلام شروع ہو رہا ہے. ولا رمز یرد عن خلف لانه لم ينفرد, کہتے ہیں اور امام خلف کے لیے کوئی رمز نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 کلمے رکھے ہیں,
امام خلف کے لیے کوئی رمز رکھی نہیں ہے. کہتے ہیں اس لیے نہیں رکھی کیونکہ وہ کبھی منفرد طور پر الگ قرات کا کوئی مسئلہ ان کا ہوتا ہی نہیں ہے. جب بھی ہوگا تو خلف کا تمام شاگردوں اور طرق سمیت ایک ہی اختلاف ہونا ہے. خلف کے لیے کوئی الگ مسئلہ ہوتا ہی نہیں. ماں سوا ایک مسئلے کہ میں نے ذکر کیا وہ سقطہ اور عدم سقطہ کا مسئلہ ہے جو ادریس اور ان کے نیچے طرق میں ہے. چلیں اب جو ہے کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کو مزید کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وَحَيْثُ جَاءَ رَمْزٌ لِوَرْشٍ فَهُوَ لِأَزْرَقٍ لَدَى الْأُصُولِ يُرْوَى. یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے بیان کی تھی. کہتے ہیں جہاں بھی رمز آ جائے وَحَيْثُ جَاءَ رَمْزٌ اور جہاں بھی رمز آ جائے امام ورش کی تو یاد رکھیے گا اصول یہ ہے کہ وہ امام ازرق اس سے مراد ہوں گے. لَدَى الْأُصُولِ اصولوں میں یُرْوَى اسے جو ہے روایت کیا جائے گا. یعنی اصولوں میں اگر جیم کی رمز آ گئی تو مراد کیا ہوگا؟ ازرق. ہاں فروش میں اگر جیم کی رمز آ جائے تو مراد پورا ورش ہوگا. لیکن آگے کہتے ہیں وَالْأَصْبَحَانِيُّ قَالُونٍ. کہتے ہیں ایسے مقام پر اگر جیم آ گئی تو اگر ازرق مراد ہے تو اصبہانی پھر کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں وہ قالون کی طرح ہوا کرے گا. وہ خود بخود آپ نے طے کر لینا ہے کہ جیم اگر آئی تو مراد ازرق ہے, اصبہانی کا بیان ہی نہیں ہے تو اصبہانی خود بخود قالون کے ساتھ آپ سمجھیے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ وَإِن سَمَّيْتُ وَرْشًا, لیکن اگر میں نے نام لے لیا امام ورش کا, اگر میں نے نام لے کر مسئلہ بیان کیا ورش کا تو پھر دونوں مراد ہوں گے. فَالطَّرِيقَانِ اِذَن, تو تب دونوں طریق ہوں گے. اِذَن تب دونوں طریق مراد ہوں گے. یعنی اگر اصول میں نام ورش آ گیا تو مراد ازرق اصبہانی دونوں ہوں گے. لیکن اگر رمز جیم آ گئی تو پھر مراد صرف ازرق ہوگا اور اصبہانی کا ہوگا, یہ امام قالون کے تحت ہوگا. یعنی جب با کی رمز ہوگی نا, با کی رمز, اس میں امام قالون کے ساتھ ساتھ اصبہانی شامل ہوں گے. چلیے جی اب رموز کلمی ذرا دیکھ لیں جو آپ نے یاد کی تھی ساری. فَمَدْنِيٌّ ثَامِنٌ وَنَافِعٌ بَصْرِيُّهُمْ ثَالِثُهُمْ وَالتَّاسِعُ. کہتے ہیں بس جب لفظ مدنی آ جائے تو مدنی سے مراد 8واں امام ہے یعنی ابو جعفر, ونافع اور امام نافع ہیں. تو آپ نے یاد کیا تھا کہ مدنی سے مراد کون ہوگا؟ مدینہ کے امام وہ 2 ہیں. اچھا بصری سے مراد کون ہے جی؟ یہ دوسری بات کریں, دوسری رمز بصریہم ثالثہم والتاسع. جب لفظ بصری آ جائے کہ اس مسئلے کو بصری نے یوں پڑھا ہے تو بصری امام کتنے ہیں؟ 2, وہ تیسرا ہے اور 9واں ہے. یہ 2 رمزیں آ گئیں. وخلف فی الکوفی, اور کہتے ہیں جب کوفی کی رمز آ جائے کوفیون, تو کوفی سے مراد کون ہے؟ پہلے 3 ہوا کرتے تھے شاطبیہ میں, اب کوفی سے مراد خلف العاشر بھی شامل کر کے 4 امام ہوں گے. اچھا والرمز کفا, اور کہتے ہیں اسی طرح کوفی کی رمز ہو یا کفا کی رمز آ جائے تو کفا کی رمز سے مراد کیا ہے؟ ان کی رمز کیا ہے؟ والرمز کفا, اور ان کی کوفیوں کی رمز ہے کفا. وہ کوفیون میں ہی سے مخفف کیا ہے تو کفا سے مراد بھی کوفیون ہے اور کوفی سے مراد بھی 4 کوفی قرہ ہیں. اچھا اب یہ 3 رمزیں ہو گئی ہماری, 3 رمزیں آ گئیں. چوتھی رمز وہم بغیر عاصم لہم شفا, اور یہ کوفی تینوں قاری, 4 قاری بلکہ امام عاصم کو چھوڑ دیں تو باقی 3 رہ گئے, حمزہ کسائی اور خلف العاشر, ان کے لیے رمز ہے شفا. شفا اگر بولیں گے تو مراد 3 قاری ہیں, کوفی قاری امام عاصم کو نکال کر. یہ 4 رمزیں ہو گئیں. 5ویں رمز وہم وحفص صحب, صحب یا صحاب, اگر یہ آ جائے تو امام شعبہ کو نکال کر باقی کوفیون ہیں. یہ کتنی رمزیں ہو گئیں جی؟ 5 ہو گئیں. 6ٹھی رمز ثم الصحبہ مع شعبۃ وخلف وشعبہ, کہتے ہیں پھر صحبہ کی رمز اگر آ جائے تو اس سے مراد شعبہ اور خلف جو ہیں دوبارہ ثم صحبہ مع شعبہ, یہاں بات ختم ہوئی ہے. ثم صحبہ مع شعبہ, پھر کہتے ہیں کہ پھر یہ تینوں کے ساتھ شعبہ ہوں گے تو صحبہ بنے گی. یہ مع سے مراد یہ ہے, مع بول کر مراد ہے کہ جو پیچھے قاری نام جن کے ذکر ہوئے ہیں, جن کے پیچھے نام ذکر ہوئے تھے, یعنی ہم کی رمز جو آئی تھی وہ پیچھے اوپر عاصم کو چھوڑ کر باقیوں کے لیے آئی تھی نا, شفا. یہ بات شفا کو سمجھ رکھ کے بیان کر رہے ہیں. صحب میں شفا والے 3 قاریوں پر حفظ کا اضافہ ہوا تھا اور صحبہ میں شفا والے 3 قاریوں کے ساتھ شعبہ کا اضافہ ہوا. یہ مع شعبہ کا مطلب ہے شفا میں جو 3 قاری تھے جو عاصم کو چھوڑ کر تھے, وہم بغیر عاصم لہم شفا, وہ 3 امام کوفی اور ان کے ساتھ اگر شعبہ ڈال لیں تو یہ رمز جو ہے کہ کیا ہوگی؟ صحبہ. یہ 6 رمزیں ہو گئیں. 7ویں رمز اب آگے شروع ہو رہی ہے وخلف وشعبہ صفا, وخلف وشعبہ
صفا، اور امام خلف اور امام شعبہ کے لیے صفا کی رمز ہے، یہ 7ویں رمز ہو گئی۔ وحمزۃ والبزار فتح، اور امام حمزہ اور امام خلف بزار کے لیے فتح کی رمز ہے، یہ آپ نے ساری یاد کی ہیں۔ حمزۃ مع علیہم رضا، اور امام حمزہ اور امام علی کے ساتھ دونوں کے لیے رمز ہے رضا، عطا، یہ رمز آئے گی۔ وخلف مع الکسائی روا، اور خلف اور کسائی کے لیے روا کی رمز ہے۔ وثامن مع تاسع فقل سوا، 8واں اور 9واں امام جو ہے ان کے لیے آپ کیا رمز کہیے؟ سوا کی، 8واں اور 9واں امام ابو جعفر اور یعقوب۔ ومدن مدا، اور مدنیین جو 2 قاری ہیں مدنیان، ان کے لیے مدا ہے، ہم نے یاد کی، مدا سے مراد بھی مدنیین تھے، یہ مدنی کا ہی مخفف ہے آپ سمجھیے۔ وبصری حما، اور بصریوں کے لیے حما بھی آ جائے گی، یعنی بصری قاری کون ہے؟ یعقوب اور ابو عمر، ان کے لیے حما ہے۔ والمدنی والمکی والبصری سما، اور مدنی سے مراد کون ہے؟ دونوں مدنی، مدنی سے مراد دونوں مدنی ہوتے ہیں، ابھی رمز میں آیا تھا، یعنی ابو جعفر اور نافع اور مکی اور بصری، ان چاروں کے لیے اہل سما کی رمز ہے۔ مکن و بصری حق، مکی اور بصری قاریوں کے لیے حق ہے۔ بصری قاری کون ہے؟ جب بصری کا لفظ آ جائے تو کون مراد ہوتا ہے؟ ابو جعفر یعقوب، تو مکی اور بصریان ان تینوں کے لیے حق ہے۔ پھر مکن مدنی حرم، مکی اور مدنی کے لیے حرم کی رمز ہے۔ حرم والے قاری کون ہے؟ یہ مدنی سے مراد کون ہے؟ مدنیان، تو 3 قاری ہو گئے، مکی اور مدنیان، ان کے لیے حرمی رمز ہے۔ وعم شامہم والمدنی، اور عمہ کے رمز امام شامی کے لیے اور مدنی کے لیے، مدنی سے مراد کون ہے؟ مدنیان، کیونکہ مدنی بولیں گے تو دونوں مراد ہوں گے، یہ پیچھے گزر چکا ہے، تو ان 3 کے لیے کیا رمز ہے؟ عمہ۔ اس کے بعد وحبر ثالث ومکن، اور حبر کی رمز اگر آ جائے تو یہ تیسرے قاری یعنی ابو عمر کے لیے ہے اور امام مکی کے لیے ہے۔ کنز کوفی و شامن، اور کنز کی جو رمز ہے یہ کوفی کے لیے ہے، کوفی قاریوں کے لیے ہے اور شامی قاریوں کے لیے ہے۔ کنز اگر آ جائے تو کوفی قاری کتنے ہیں؟ 4، اور ان کے لیے شامی، گویا کہ 5 قاریوں کے لیے کنز ہے۔ تو بیٹا یہاں تک میں نے آپ کو نشان لگوایا تھا، یہ رموز کا بیان ہے۔ آگے 3 اشعار جو ہے مزید ہم پڑھتے ہیں، ان میں اب طریقہ قرات بیان کرنے کا اسلوب ہے۔ طریقہ قرات شاطبی کے ذرا پہلے زبانی دیکھ لیجئے، شاطبی میں یہ بیان ہوا تھا، یہ بھی طیبہ میں انداز ہے۔ پہلا انداز ہے کہ تلفظ کر کے امام شاطبی بیان کرتے تھے مسئلہ، جیسے ومالک یوم الدین راویہ ناصر، امام شاطبی نے تلفظ کر کے بتا دیا کہ مالک یوم الدین کس نے پڑھا ہے؟ کسائی نے اور عاصم نے، ومالک یوم الدین راویہ ناصر۔ اب عاصم اور کسائی کے لیے قرات کیسے بیان ہوئی؟ تلفظ سے، اور اس کی ضد سے باقیوں کے لیے بیان ہوئی، چونکہ مالکی میں الف ہے اور الف کے الٹ عدم الف ہوگا، تو عاصم اور کسائی کے لیے تو تلفظ سے بیان ہوئی اور باقیوں کے لیے ضد سے بیان ہوئی۔ ایک انداز تو یہ ہے۔ اب یہ 2 انداز آگے۔ اچھا، ازداد جو ہیں، المدخل الی الشاطبیہ قاری محمد ابراہیم صاحب کی آپ نے پڑھی ہوگی، شاطبیہ کے ساتھ داخل نصاب ہے بیت العتیق میں، تو اس میں یہ 18 ازداد ہیں، 18 ازداد ہیں۔ مثلاً تشدید کی ضد کیا ہے؟ تخفیف۔ غیب کی ضد کیا ہے؟ خطاب۔ مذکر کی ضد کیا ہے؟ مؤنث۔ پیش کی ضد کیا ہے؟ زبر۔ زبر کی ضد کیا ہے؟ زیر۔ رفع کی ضد کیا ہے؟ نصب۔ نصب کی ضد کیا ہے؟ جر۔ جر کی ضد کیا ہے؟ جر کی ضد ہے نصب۔ جر کی ضد ہے نصب۔ اور زیر کی ضد کیا ہے؟ زبر۔ فتح، کسرہ، ضمہ اور رفع، نصب، جر، یہ دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ معرب کا اعراب ہے، یہ مبنی کا اعراب ہے۔ تو دوبارہ دیکھیں، رفع کی ضد کیا ہے؟ نصب۔ نصب کی ضد کیا ہے؟ جر۔ اور جر کی ضد کیا ہے؟ نصب۔ بس اب نصب کی ضد پھر جر ہے، نصب کی ضد اوپر رفع نہیں ہے۔ اچھا، سکون کی ضد کیا ہے؟ حرکت۔ سکون کی ضد کیا ہے؟ حرکت۔ اور حرکت مطلق ہو تو کیا مراد ہے؟ فتح۔ حرکت مطلق مراد ہو تو مراد ہے فتح، یہ شاطبی میں موجود ہے، شاطبی کے مقدمہ میں۔ لیکن جزم کی ضد کیا ہے؟ سکون تو ہوتا ہے نا مبنی میں، تو اس کی ضد تو ہوئی حرکت، اور حرکت مطلق حرکت سے مراد سکون ہے، امام شاطبی نے وضاحت کی ہے۔ اور جزم کی ضد کیا ہے؟ رفع۔ یہاں فرق ہے، جزم کی ضد رفع ہے، سکون کی ضد فتح ہے، یعنی مبنی میں اگر آئے تو سکون
بولیں گے تو باقی قاریوں کے لیے مراد جو ہے فتح ہوگی، اور اگر جزم بولیں گے تو اس کی ضد رفع ہوگی۔ تو بیٹے یہ دو انداز آپ کو بیان کر دیے، ایک انداز تلفظ کا ہے اور ایک انداز ضد سے قرات نکالنے کا ہے۔ تیسرا انداز جو ہے میں اب آپ کو بتاؤں، ذرا غور سے اس کو سن لیں، وہ یہ ہے کہ قید کے ساتھ قرات بیان کریں۔ تیسرے انداز کا نام ہے قید۔ قید کا انداز یہ ہے کہ امام شاطبی یہ بیان کریں کہ وَدَوْلَةٌ بِالرَّفْعِ وَدَوْلَةٌ بِالرَّفْعِ لِهِشَامٍ، مجھے یاد نہیں پورا شعر، یہ وہ جو ہے نا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم سورہ حشر میں، وہاں آپ ذرا دیکھیں، یہ ویسے عام انداز یہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ دولتن کو رفع کے ساتھ پڑھا ہشام نے، دولتن کو رفع کے ساتھ پڑھا ہشام نے، تو کیا مطلب دولتن کو ہشام کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ کیسے قرات بیان کی؟ تلفظ تو یہ ہے نہیں، تلفظ تو ہوتا ہے ومالکی راوی ناصر، دولتن بالرفع ہشام، یہ قرات یہ ضد بھی نہیں ہے، اس کو قید کہتے ہیں۔ جب کہ نا وہوا اور ہیا کو کہ ہا کے سکون کے ساتھ پڑھیں، جیسے میں مثال دیتا ہوں، علیہم الیہم حمزۃ ولدیہم جمیعا بکسر الہاء وقفا و موصلا، یہ ہے نا باب ام القرآن شاطبیہ کا شعر، علیہم الیہم ولدیہم میں حمزہ نے کیسے پڑھا ہے؟ بضم الہاء، بضم الہاء، ہا کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، یہ تلفظ تو نہیں ہے نا، تلفظ تو ہے کہ تلفظ کر کے بتا دیں، اور ضد بھی نہیں ہے، چونکہ ضد تو کوئی لفظ بولیں گے تو ضد مراد لیں گے نا، اس کو قید کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہا کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، تو گویا کہ حمزہ کے لیے بیان کیا، ہا کو ضمہ کے ساتھ بیان کریں، اس کو کہتے ہیں قید، اور اس کی ضد ہوگی باقیوں کے لیے، پھر آپ بیان کر دیں نا ضمہ تو اس کی ضد باقیوں کے لیے لے لیں گے۔ کتنے انداز ہو گئے؟ 3، اس کو کہتے ہیں قید کا انداز۔ اور چوتھا اور آخری انداز وہ نسبتاً تھوڑا سا مشکل ہے، وہ بیان کرتے ہیں اور آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ چوتھا انداز یہ، اس کو کہتے ہیں اطلاق۔ اطلاق کا معنی ہے کہ لفظ لکھ دیں گے اور کچھ بھی آگے قید کی صورت میں یا تلفظ کی صورت میں وضاحت نہیں کریں گے، یعنی اب دو ہی انداز ہیں نا، ضد کو چھوڑ کے دو انداز ہیں، یا تلفظ کے ساتھ قرات بیان کریں گے جن کا نام آگے لکھا ہوگا، جیسے مالک یوم الدین راوی ناصر، یا قید کا انداز ہے کہ دولۃ بالرفع لہشام، وہاں بھی قید بیان کر دی۔ اس میں کیا ہوگا کہ لفظ لکھ کے مطلقاً چھوڑ دیں گے، یعنی اس میں کچھ بیان نہیں کریں گے آگے، اور آگے قاری کا نام لکھا ہوگا، جیسے عبارت ہوگی ودولۃ ہشام، ودولۃ ہشام۔ اب آپ بتائیے کہ دولہ میں امام ہشام نے کیا پڑھا ہے؟ کچھ بیان ہی نہیں کیا، اس کو مطلق چھوڑا ہوا ہے، سمجھ آئی مثال اس کی؟ یا کہیں گے این یکن فمدنی، این یکن کو مدنی نے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ یکن پڑھا کہ تکن پڑھا ہے؟ یعنی کچھ نہیں کیا۔ اگر کہتے ہیں نا این یکن بالیاء مدنی، تو یہ کیا تھی؟ قید۔ لیکن اگر بیان کر دیں این یکن فمدنی، تو یہ باقاعدہ اس کو کہتے ہیں اطلاق۔ یاد رکھیے گا یہ اطلاق 3 چیزوں میں ہو سکتا ہے، 3 کے علاوہ کسی انداز میں نہ امام شاطبی کرتے ہیں نہ امام جزری طیبہ میں کرتے ہیں، یہ 3 چیزوں میں اطلاق ہوا کرتا ہے۔ یا یہ ہوگا، آپ کو دیکھنا پڑے گا تو وہاں رفع یا نصب کی بات شادی ہوگی، اگر رفع نصب میں اطلاق ہو تو آپ نے رفع مراد لینا جس کا نام لکھا ہوگا، اور باقیوں کے لیے قرات اس رفع کی ضد سے نکل آئے گی۔ اچھا، یا وہاں بات ہوگی غیب و خطاب کی، اگر غیب و خطاب کی بات ہو تو جس کا نام لکھا ہوا اس کے لیے غیب مراد لے لینا ہے، اور باقیوں کے لیے اس کی ضد خطاب سے قرات نکل آئے گی۔ یا وہاں بات ہوگی تذکیر و تانیث کی، تو جن کا نام لکھا ہے ان کے لیے تذکیر مراد ہو جائے گی اور باقیوں کے لیے تانیث مراد ہو جائے گی۔ چنانچہ اب مجھے بتائیے فدولۃ ہشام، اگر عبارت آ جائے کہ دولتن کو ہشام نے پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہے بتائیے؟ یہاں پہلے بتائیے تینوں چیزوں میں سے کون سی بات ہے؟ تذکیر و تانیث کی بات ہو نہیں سکتی، صیغہ جو ہے تذکیر و تانیث کا عام طور فعل میں آتا ہے، اسی طرح جو ہے مذکر مؤنث کی بات بھی نہیں ہو سکتی، غیب و خطاب کی بات بھی نہیں ہے یہاں، تو یہاں ایک ہی بات بنتی ہے کیا؟ رفع نصب کی۔ تو رفع نصب میں اگر اطلاق ہو تو جس کا نام لکھا ہوگا اس کے لیے کیا ہوگا؟ رفع۔ چنانچہ کیا ترجمہ بنا دولۃ ہشام کا کہ امام ہشام نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قاریوں نے کیسے پڑھا ہے؟ اس کی ضد زبر کے ساتھ، یہ ہے اطلاق۔ تو دوبارہ چاروں انداز سن لیں انشاءاللہ، یہ چاروں انداز آج ہم نے پڑھ لیے، کتاب سے کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلا انداز کیا ہے کہ تلفظ سے امام شاطبی امام نے جزری قرات بیان کرتے ہیں، جیسے مالک یوم الدین راوی ناصر، تلفظ کر کے بتا دیا،
یہ بات یاد رکھیے گا کہ تلفظ جو ہے یہ زیر زبر پیش میں نہیں ہوگا، چونکہ پرانے زمانوں میں زیر زبر پیش تو لکھتے نہیں ہوتے تھے، رسم ہوتا تھا، زیر زبر پیش نہیں ہوتی تھی. اگر زبر زیر پیش کا مسئلہ چھوڑا ہو مطلق تو وہ تلفظ، جیسے ودولتن ہشام میں، یہ دولتن تلفظ سے قرات نہیں نکل رہی، کیونکہ پیش اور زبر یہ تلفظ میں نہیں آتا. پرانے زمانوں میں تو عربی کو جب لکھتے تھے زبر زیر پیش کے بغیر لکھتے تھے، تو یہ حروف میں ہوگا تلفظ. اچھا دوسرا انداز یہ ہے قید کا. قید یہ ہوتا ہے کہ لفظ لکھیں اور اس کے ساتھ وضاحت کر دیں کہ اس قاری نے ایسے پڑھا ہے، جیسے کہہ دیں کہ این یکن بالتانیث نافع. اب یہ بالتانیث کی جو وضاحت یہ قید ہے. تیسرا انداز ضد ہے. ضد یہ ہے کہ جو چیز بیان ہوئی ہے اس کا الٹ لے لو، اور یہ 18 ازداد ہیں میں نے بیان کیا آپ کو. اور چوتھا انداز ہے اطلاق کا، کہ لفظ بیان کریں گے اور اس پر کوئی بھی بات نہیں لکھیں گے، قید کی صورت میں کوئی وضاحت نہیں کریں گے. تو قید مقید کی جو ہوتی ہے مطلق اصول فقہ میں، تو قید کے ساتھ جب وضاحت کوئی نہیں ہے تو یہ چیز مطلق ہے. اور مطلق میں 3 چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز طے کرنی پڑے گی. اگر وہ رفع نصب میں سے وہاں امکان ہے تو رفع مراد ہوگا جس کا نام لکھا ہوا ہے. اگر تذکیر و تانیث کا وہاں امکان ہو تو تذکیر ہوگی. جیسے اگر کہا دیا جائے این یکن نافع، تو نافع نے کیا پڑھا ہے؟ یکن کے تکن، یکن. تذکیر و تانیث میں اگر ہو نا اطلاق تو تذکیر مراد ہوگی جس کا نام لکھا ہے، اور باقی کاریوں کے لیے کیا ہوگی؟ تانیث. یہ ضد سے قرات نکلے گی، تو اس کو کہتے ہیں اطلاق. یہ 4 انداز ہیں. اچھا ان 4 انداز کا زیادہ استعمال فروش میں ہوتا ہے، اصولوں میں عام طور پہ زیادہ مسئلہ یہ اس طرح کر کے بیان نہیں ہوتا. انشاءاللہ یہ باتیں شاطبیوں میں تو بڑی وضاحت سے آئی ہیں. ہم انشاءاللہ طیبہ میں آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ ان 4 اندازوں کو انشاءاللہ اشعار سے جو ہے وہ نکالیں گے. بس یہ اگلا ہمارا موضوع پھر مکمل ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.